السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 ستمبر 2024 پروگرام ریکارڈ کر کے اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلسے تک ضرور شرکت کر سکوں گا. حالات آپ کے سامنے ہیں. جلسہ تو ہو کے رہنا ہے, جو مرضی کر دیں, کوئی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام پہنچ چکی ہے اور اس کے ثبوت آپ کے سامنے ہیں. تفصیلیں بتاتا ہوں. جو جلسے کے بارے میں بات کرنی ہے اور جو فیضان کی ویڈیو آئی ہے اور این جی او کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے باتیں ہیں وہ ذرا ہے. سب سے پہلے اس طرح فیضان کی ایک ویڈیو جو گردش میں آئی ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح اپنے والد سے گفتگو کر رہا ہے, ایک والد کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی پہ الزام لگانے کی. میں ان چیزوں کی طرف نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن اس طریقے سے بھی معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ قانون سازی ایسی کر لیں نا کہ جسے ایسے لوگوں کو جو بھی کسی شکل کے اندر ہے, لیکن آپ اس طرح سے مسائل نہیں حل ہونے. یہ سوچنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. یہ حل نہیں ہے. میں کسی باریک بات میں نہیں جانا چاہتا. میں تو صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ جہاں جہاں رہ کے آئے ہیں, جتنا وقت گزار کے آئے ہیں, کبھی عمران ریاض کے دل کی باتیں پوچھیں, کبھی اور یہ مقبول جان صاحب سے پوچھیے گا, کبھی پوچھیے گا جمیل فاروقی سے, اور پوچھیے گا ان لوگوں سے جو اٹھائے گئے. بعد میں پھر ایف آئی اے, یعنی آج جب انہیں اٹھا کے کوئی 40-50 دن کے بعد اب ایف آئی اے کو حرکت میں لے آئیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 10 سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اب کر رہے ہیں. یہ حل نہیں ہے. حل ہے کرنا ہے تو سیاستدانوں کے حوالے کریں, وہ سوچیں اس بات کو, اس کا حل ایک نکالیں. حل اس کا نکل سکتا ہے, میں ابھی ذکر نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کے لیے کنٹینر لگا دیے اسلام آباد کو. بڑی باتیں تھیں جناب, ہم جلسے سے کوئی نہیں ڈرتے, آنا ہے. 107 این او سی ہیں جو کینسل کیے تھے. اسلام آباد کے این او سی جب آپ سامنے آ گئے ہیں تو ڈر ابھی بھی لگا ہوا ہے, خوف ابھی بھی ہے. بھائی کس بات کا؟ وہ قانون بھی بنا لیا. قانون کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, قانون تو بنا لیا, صدر نے دستخط بھی کر دیے. اس کا اطلاق تب ہونا جب یہ نوٹیفائی ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ نوٹیفائی ہوگا. اور نوٹیفائی کل بھی چھٹی تھی, کل شام جس وقت آیا, اور آج بھی چھٹی ہے. تو یہ تو جا کے منڈے کو ہوگا. یا تو آپ پرنٹنگ پریس اسپیشل کھلوا کے ایک کاپی چھاپ دیں, نہیں تو ایک ڈپلیکیٹ کاپی بنا لیں, تو تب سمجھ میں آ جائے گی کہ حالات کیا ہیں مسائل, کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو بہت مشکل ہے یہ ڈرانا ڈھوانا وہ نہیں گیا. میں کسی اس بات کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا کہ جناب دھماکہ خیز برآمد ہو گیا, جناب وہ گاڑی کے سامنے بیٹھ کر وہ آج ہی نکلنا تھا. تو یہ آپ کا فیل ہو رہا ہے نا کہ وہاں تک اگر دھماکہ خیز مواد وہاں جلسے کے قریب پہنچ گئے تو کون ہے؟ پولیس ذمہ وار ہے نا سارے معاملے کی. پولیس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, لیکن وہ بھی ڈرا نہیں سکے آپ لوگوں کو. لوگ پھر نہیں ڈرے. کنٹینر آپ نے لگا لیے 23 مقامات کے اوپر. 43 مقامات سے لوگ آ رہے ہیں, لوگ وہاں پہنچیں گے. آپ روک نہیں سکتے ہیں. تبدیلی آ رہی ہے, روک سکتے ہو تو روک لو. روک نہیں سکتے ہیں آپ. عوام کا سمندر پہنچ رہا ہے, اور اتنا سمندر پہنچے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی. آپ کب تک ان چیزوں کو ان طریقوں سے لے کر چلتے رہیں گے؟ یہ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں. آپ بے بس ہیں. یاد رکھیے گا, اب بے بسی ہے نا. یہ حکومت کے حوالے سے آج آ کر وہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا نہ سوچ رہے گا. بھائی نگاہ لگا سکتے تم. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئین بڑا کلیئر ہے. پہلے وفاقی حکومت 15 سپریم کورٹ جائے گا, چپیٹ پڑے گی ان کو. کل ان نے باری آنی, جتنے قانون بنانے کل سارے ان کے گلے پڑنے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا, یہ جتنا بھی ہے ریگولیٹ کرنے کا اچھا قانون بن کر رہے ہیں. ذرا یہ میں بہت سے قوانین بنتا ہوں جو جہاں بنے ہیں, جس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے. آپ کے ٹھہر ہی نہیں سکتے. اور یہ جس طریقے سے نظام آپ چلانا چاہیں گے, یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ نظام پی ڈی ایم کی حکومت اس طرح چلا سکے گی. قانون ان کے گلے پڑنے ہیں اور ان کو بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں مل رہی. جلسہ میں ایڈوانس میں مبارکباد دے رہا ہوں. جس وقت یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت جلسہ شروع ہو گیا ہوگا. اور جلسہ ایسا ہے کہ عوام کا سمندر جو ہے وہ امڑ آیا, اور جتنے بھی جو مقام انہوں نے کلوز کیے ہیں
وہ نہیں روک سکیں گے عوام کے جلسے. اور دوسرا دیکھیں وہ ایک نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا جو پولیس کا، سنجانی پولیس کا، وہ ایک عجیب و غریب سا آرڈر پاس کیا ہے کہ جناب کیٹرنگ، گیسٹ ہاؤس سارے بند کر دیں 7 سے 9 تک، آپ نے کسی شخص کو کھانا نہیں کھلانا. ان کا آرٹیکل 9 کہاں گیا؟ ابھی آپ کون ہوتی ہے یہ پابندی لگانے والے؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اور پولیس خاموش بیٹھی ہے. یار خدا را، پولیس یہ عوام کی پولیس ہے، سرکار کی پولیس ہے، یہ ذات کی پولیس نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کے آپ یہ سسٹم چلاتے رہیں کہ کل ان کے گلے پڑیں گے، انہیں جواب دینا ہوگا، پھر یہ اگر سارے قوم کو بتا رہے ہوں گے نہیں ہماری حالت میں. ویسے تو آس پاس بیٹھ کر وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ نہیں، اور لیکن کیوں کریں گے آپ؟ کس طرح دیکھیں گے؟ میں نے اس جلسے کے حوالے سے میں نے بڑی وضاحت کے طور پر کہا، میں نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا، میں نے کہا ان کے آرٹیکل 4، 5، 14، 15، 16 اور 17 بنیادی حقوق ہیں. آرٹیکل 104(3) کے تحت سو موٹو نوٹس کمیٹی کے سامنے لے جائیں، آپ لائیں. اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور میں نے یہ کہا یقینی بنایا جائے پورا من جلوس نکالنے کا. آپ نے اجازت دی ہے تو لوگ بین الاقوامی تنظیمیں سب کا بنیادی حقوق کا تحفظ پاکستان میں فراہم نہیں ہو رہا، تو پھر پاکستان میں اگر فراہم نہیں ہو رہا تو پھر یو این کو دیکھنا ہے سارے معاملے کو. بھی وہ ایک مطالبہ ہے، وہ غلط ہے یا صحیح وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس طرح تو پھر آپ کو حقائق سارے ہم نے بتانے پڑیں گے تاکہ قوم سمجھ سکے. قوم کو دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ آج کا جو جلسہ ہے یہ تاریخ کا فیصلہ ہے اور یہ تبدیلی لائے گا. اور بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ میں جو ڈیٹیں دیتا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں دو طرح سے، ایک میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو چلے میں ایک لیڈر کے طور پر اگر بات کرتا ہوں یا پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے طور پر بات کرتا ہوں، لیکن میں دوسرا وکیل بھی ہوں. تو وکیل میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ عمران خان جیل میں رہیں گے. میں کیسے کہہ دوں کہ عمران خان جیل کے اندر رہیں گے؟ کوئی نہیں رکھ سکتے جیل میں آپ ان کو. اور میں اس میں بتا بھی چکا ہوں 9 مئی کے کیسز کوئی نہیں ہے. تو شاہانہ کے کیس میں ترمیم کا فائدہ ہو گیا، عمران خان باہر ہوں گے. آج یعنی جب سے وہ ترمیمی ایکٹ آیا ہے اور 22 جولائی کے بعد 22 جولائی کے بعد جب ریمانڈ سے ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا، اس کے بعد بریت عمران خان کی لازمی تھی. ان کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے، جیل میں رکھنا، یہ غیر قانونی ہے. ان سے سہولیات نہ فراہم کرنا، نہ وہ سزا یافتہ قیدی ہیں، نہ وہ انڈر ٹرائل ہے. لیکن جس طرح سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ، وہ قابل مذمت ہے. اور اس میں میں تو نہیں آرام سے بیٹھوں گا، میں تو چیزوں کو اٹھاتا رہوں گا اور میں نے اٹھاتا رہنا ہے. دروازے بھی اٹھاؤں گا، دروازے بھی کھولوں گا، دروازے کھلوانے کی کوشش بھی کروں گا. میں ان لوگوں میں نہیں آتا جو برائی کو دل سے برا سے مانو. اللہ تعالیٰ ہاتھ سلامت رکھے، پھر زبان آپ کی سلامت رکھے. یہ آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی. اب ایک چیز جو ہے نا، این جی او کو جو ریگولیٹ کرنے سے متعلق وفاقی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ کل عدم قرار ہوگی. اور 2022 میں وفاقی حکومت جہاں سے متعارف کرائے گی پالیسی کو کل عدم قرار دیے. اور پاکستان کمیشن آف فرائض انسانی حقوق اور دیگر کی جانب سے 2022 کی مقامی این جی اوز کے غیر ملکی فنڈ وصول کرنے کی پالیسی کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے بنیادی طور پر وفاقی کابینہ کی ضروری قانونی منظوری کے بغیر اس پالیسی کو متعارف کرنے پر سوال اٹھایا گیا تھا. یہ پالیسی بظاہر ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک قدم تھا جو ملک کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیڈف کے تحت عدم تعمیل کی فہرست میں شامل کیے جانے میں پیش آئی. اس پالیسی کے تحت وزارت اقتصادی امور کے ایک مجاز افسر جن کا عہدہ 21 گریڈ سے کم نہ ہو، غیر منافع بخش سرکاری تنظیموں اور غیر تنظیموں کے جو سرکاری تنظیمیں این جی اوز وغیرہ پر ایم او یو پر عمل درآمد کی درخواست منظور یا مسترد کرنے کا اختیار ہو. جسٹس عاصم حفیظ جنہوں نے چیئرمین نادرا کو اس کی اپوائنٹمنٹ کل عدم قرار دی تھی، انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے اس میں کہا غیر قانونی اور غیر معمول گیٹ کیپر کے کردار کا تعین سیکیورٹی ایجنسیوں کو دیا گیا ہے، جو تنظیم کی موضوعیت اور مقامی یادداشت ایم او یو پر دستخط کرنے کے مقاصد کا جائزہ لیے گا. پھر یہ واضح ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کا عنوان یا تفصیل کیا ہے اور کس قانونی کے اختیار کے تحت یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. درخواستوں کو اجازت دیتے ہوئے جج نے کہا کہ ایسی کوئی غیر قانونی کالعدم اور غیر قانونی آرڈر اثر نہ ہونے کا فیصلہ سنا دیا. بڑا فیصلہ ہے اور اللہ کرے اس پر عمل درآمد ہو جائے. لیکن چیئرمین نادرا کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہو گیا ہے اور پیر والے دن وہ سسپینشن ہو جانی ہے. اب یہ اب آپ کے سامنے پوزیشن رکھ دیتے ہیں. اور جب آئی سی اے میں لگے گی، سنا ہے آئی سی اے بھی کوئی مخصوص بینچ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اب پتہ نہیں کہ مخصوص بینچ ہے یا نہیں ہے، پتہ چل جائے گا پیر والے دن. یعنی 2 باتیں جس کسی نے بھی دوست نے مجھے بتائیں، انہوں نے بتایا کہ جناب فلاں بینچ کے پاس لگے گا اور سسپینشن ہو جائے گی. اور
پتہ نہیں، مجھے ابھی تک تو نہیں پتہ کون سے بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے. لیکن نادرا چیئرمین نادرا کی تعیناتی غیر قانونی ہے، یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.